شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى والحمد لله بعد الرضا والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. رب کریم کا بے انتہا شکر اس کی مہربانی سے آج ہم تمام 34 تراویح مکمل کیے اور تیسرا روزہ ہمارا مکمل ہوا ہے. اللہ سے میں اپنے لیے اور آپ تماموں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمارے ان قیام تراویح کو اور ہمارے ان روزوں کو شرف قبولیت سے نوازے. قرآن مجید کی ایک مقام سے ایک آیت میں نے پڑھی، اس کا سیدھا سادہ ہم ترجمہ جانتے. اللہ نے کہا کہ فمن زحزح عن النار، جس انسان کو جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے، جہنم کی آگ سے جس انسان کو دور رکھا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخلہ مل گئے، فقد فاز فوزا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دو دنیاوی زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے. الحمدللہ بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی کل کی بات پر عمل کرتے ہوئے کچھ چیزیں چینج کرتے ہوئے آئے. دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالی ہم تماموں کو ایسے ہی دین کی باتیں سنیں اور وہ عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما. اور ایسا بھی ہو کہ کچھ باتیں سننے کی لائق ہوتی ہیں تو ضرور اسے سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے میں اور آپ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو قرآن و حدیث کے موافق یا قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، رمضان کا یہ مہینہ ہمارے درمیان ہے، لیکن اس میں بہت ساری کوتاہیاں ہماری بھی ہیں. رمضان کو ہم جیسے رمضان مانیں یا رمضان کو جس قدر سے ہم کرنا ہے ویسے کریں، ضرور اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. کہ ہمارے درمیان رمضان ہے، ہم ایسے ہے یا ایسے لگتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک عام مہینہ جیسا ایسے لگتا ہے. رمضان کے مہینے میں کچھ ہم کام کرنے کا ایک شیڈول بنائے اور اسی طریقے پہ وہ کام ہو. دیکھیں سلف صالحین صحابہ رمضان کے کیسے متلاشی تھے اور رمضان کے متعلق وہ کیا تیاری کرتے. سلف صالحین کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار کرتے اور دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں رمضان نصیب کر. کتنی بڑی بات ہے کہ سلف صالحین یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب کر. 6 مہینے سے دعائیں کرتے آتے، پھر اس کے بعد رمضان جیسے ہی ملتا بڑی محنت، کوشش، لگن اور عبادت کے تصور سے رمضان کو ویسے ہی بتاتے جیسے رمضان ختم ہوتا. پھر 6 مہینے تک رمضان میں جو کچھ نیکیاں کیے ہیں اس کی نیکیوں کی قبولیت کے لیے دعا کرتے اللہ ہم نے رمضان میں جو کچھ عبادتیں نیکیاں کی اللہ اسے قبول کر لے.
میں اور آپ سوچیں اور دیکھیں میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں رمضان ہے اور رمضان میں ہم ہیں، لیکن عام دنوں کے جیسا ہم رمضان گزار رہے ہیں۔ گویا ایسا نہیں ہو، عبادت کی تصور سے اگر رمضان بتائے یا عبادت کی تصور سے آپ روزہ رکھیں گے، آپ رمضان بتائیں گے، آپ کے لیے عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ شوق ہے، عادت ہے، کرتے آ رہے ہم کر رہے، شریعت کا یہ معاملہ تمہارا نہیں ہے، تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو میں اور آپ یہ تصور کریں، جو روزہ رکھیں، جو بھی نیکی کریں، وہ عبادت کی نیت سے کریں گے تو ہمارے اور تمہارے کو اجر ملے گا۔ چلیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، رمضان میں کرے کیا؟ ایک ایک بات آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، اسے نوٹ کر لو اور اسی کے مطابق آپ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے روزہ رکھیں گے ہم، اور روزے کے رکھنے پر کیا فائدہ آپ نے سنا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں اس ضمن میں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ایک عام روزہ رکھتا ہے، یہ نہیں رمضان کے روزے فرض ہے، ایک انسان روزہ رکھتا ہے، اسے ایک نفل روزہ رکھے، ایک سنت روزہ رکھے، ایک عام روزہ رکھتا ہے، صرف ایک دن کا روزہ رکھتا اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال کی مسافت کے دور پر اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آگ سے دور کرتا ہے۔ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دور رکھتا ہے 70 سال کی مسافت کے برابر، جو ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ تھوڑی دیر غور کریں، ہم روزے یہ فرض ہمارے اوپر، ہم یہ رکھیں، اور اس روزے کے متعلق پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دینے والا ہوں۔ اب روزہ ہے بول کر کے کیسے معلوم کریں گے؟ نہیں ہو سکتا، جب تک ظاہر نہیں کرتے تب تک آپ کو علم نہیں ہے کہ روزے سے ہے۔ جیسے یہ جو روزہ پوشیدہ ہے اس کا ثواب بھی پوشیدہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ صرف اللہ ہی کے حوالے، نیکی اللہ جو دینا چاہتا ہے جتنا وہ اللہ کے حوالے۔ تو پہلا کام روزہ، دوسرا کام 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ افسوس ہے مغرب میں دیکھا کتنے لوگ مغرب کی نماز پڑھے ایسے ہی چلے گئے، سنت نہیں ان کے لیے۔ کیوں ایسا؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں، غیر رمضان میں بھی ویسے ہونا ہے۔ حدیث بہت پیاری ہے، ہو سکے تو آپ میں سے کوئی کوشش کرو آج سے ایسے یہ حدیث پر عمل کرنے کی۔ کیا حدیث ہے؟ حدیث حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک نماز پڑھتا ہے، کتنے دن؟ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یعنی جیسے اقامت ہے ویسے ہی آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں، 40 دن ایسے کرنا۔ ایسا کریں گے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 2 چیزوں سے اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ ایک، اس کے دل میں نفاق نہیں رہے گا، دوسرا وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ کوشش کریں گے 40 دن کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اور سلف صالحین، ہم تو حدیث کی یہ بات ہے، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ مجھے آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عمل کیا ہوں الحمدللہ، آپ عمل کر کے دیکھو، عمل کرنا ہے۔ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا یہ بہت بڑا کام ہے میرے بھائی۔ اگر بیچ میں چک گئی پھر نئے سے پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ یہ کر کے دیکھو آپ۔ کل میں یہ بتایا کہ آپ صحابہ جیسے بنو، میری طاقت نہیں کہ آپ کو صحابہ میں ہی بناؤں، ایسا نہیں ہے۔ بڑی بات میں نے کہی ہے،
لیکن وہ آپ کے پاس ہے، اسے سنبھال کے رکھے نہیں رکھنا وہ آپ کا کام، بہت بڑی بات ہے وہ، لیکن ویسا ہونا چاہیے۔ اثر میں پروگرام نہیں ہوا، میں ہی نہیں کیا پروگرام، ہم بولے تھے نا اثر میں پروگرام کرتے وقت، انشاءاللہ کل سے کریں گے۔ آپ کا دیکھا میں جذبہ، اور آپ کا دیکھا بہت لوگ جمع تھے آج اثر میں، ماشاءاللہ پوری مسجد بھر گئی تھی اثر میں۔ ہونا ہے میرے بھائی، ہم دعائیں کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو، محبت ہمارے اندر ہو، ہمارے اندر یہ سب چیزیں ختم ہو جائے۔ یہ 40 دن کا آپ پابندی کرو، وہی نفاق میں نے کہا وہ نفاق ختم ہو جائے گا آپ کی طرف۔ 40 دن کی پابندی آج سے کریں گے، آپ بقرعید تک نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہم کہیں نہ کہیں پھنس جاتے، شیطان ہمیں کہیں نہ کہیں گرا دیتا، کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ مس جیسے کہ 3 سال لگے کرنے کے لیے، 3 سال لگے یہ کرنے کے لیے، کرتے رہا، 20 دن کھا، 1 دن ضائع ہو گئے۔ 40 پر 30 پر 9 دن بھی ہم نے کیا، 40ویں دن ہم فیل ہو گئے، پھر ہم کرتے رہے۔ بہت پیاری حدیث ہے، اس حدیث پر عمل کرو کہ جہنم سے آزاد ہی جاتے، اور نفاق اس کے دل میں ختم ہونا ہے۔ 40 دن پابندی کے ساتھ کریں گے کوئی انشاءاللہ، ایک بھی اگر کرے گا تو میری نجات ہے انشاءاللہ، میں کامیاب۔ چلو سلف صالحین کا معاملہ کیا ہے؟ 40 دن کی تو بات کر رہے نا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ، بہت بڑے تابعی، کون؟ سعید بن مسیب، بہت بڑے تابعی، بہت بڑے تابعی، ماشاءاللہ۔ ہمیں کہ کوئی ہے ہماری اولاد میں سے، اگر کوئی ہے، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ایسا بنائے ایک تابعی ہمارے۔ یہ بڑی باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو، کب سمجھ میں آئے گی؟ وقت آپ کا چلے جائے گا تب سمجھ میں آتے ہیں۔ مولوی صاحب بولے تھے صحابہ جیسے بنو، مولوی صاحب بولے تھے تابعی جیسی کرنا ہے، وہ بعد میں سمجھ میں آتی بات، ایسی مذاق اڑا لیا جائے گا، ہمارا ہو جائے گا، زبان سے نکل جائے گی باتیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، سعید بن مسیب کے بارے میں یہ بات آتی ہے، ان کی زندگی میں 30 سال انہوں نے ایسی نماز پڑھی، بعض روایتوں میں آتا ہے 40 سال انہوں نے ایسی نماز پڑھی، جب وہ مسجد میں داخل ہوتے اذان ہوتی تھی، بولتے کہاں ہے ہماری زندگی میں نماز؟ ہے ہماری زندگی میں نماز؟ ہم ایسے ہی نمازی ہیں رمضان کے، نہیں، ہماری نماز ہمارے چہروں پر پھینک دی جائے۔ نمازوں کی عادت بناؤ، اور ایسا شیڈول تمہاری زندگی کے اندر ہو، کیا کہ جب بھی جو بھی کام کرے وہ کام کے پیچھے تمہاری نماز، یا نماز کے پیچھے تمہارا کام، ایسا شیڈول بنائیں گے۔ یہ نہیں کہ بھی کمانے جا رہا ہوں، دھمانے جا رہا ہوں، وہ کرنے جا رہا ہوں، نہیں، وہی کہا گا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جہنم سے دور کرے، جنت میں داخلہ ملے، فقد فاز، یہ کامیابی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ کیا ہے؟ دنیاوی زندگی، یہ دھوکے کا سامان۔ تو بہرحال یہ تیسرا کام میں اور آپ کرنا ہے، کیا؟ نمازوں کے پابند بنے۔ چلے میرے بھائیوں، اور بھی ایک کام ہے، ہم کیا کریں رمضان میں؟ خاص کر کے سنتوں کا اہتمام کرو۔ فرض تو ہم پڑھ رہے نا، فرض پڑھ رہے نا، میں نہیں، فرض پڑھ رہے ہم، سنت کون پڑھے؟ میں، پوروں کی سنت میں ہی پڑھ لینے گا۔ مولوی صاحب تم نے چھوڑ دیے، تمہیں پڑھ لے، چلو ہم جاتے رہیں گے، ایسا نہیں، سنتوں کا اہتمام کرو۔ آج کے لیے بات کافی وافی ہوں گی، یہی بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ 10-15 منٹ کا درس ہے میرے لیے، وہی بھی مشکل سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو صحیح دین کی معرفت حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ تم جوان ماشاءاللہ سب بیٹھے، ابھی یہ موقع اچھا ہے، نوجوان میں ہی عبادت کا مستحق، بوڑھا ہونے کے بعد سبھی تیار ہوتے ہیں مسجد، آپ سجدہ کرنا چاہے تو آپ کو موقع نہیں ملتا بوڑھاپے میں، ابھی موقع اچھا ہے کہ آپ سجدے کرنے والے بن جاؤ، نہیں تو کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، کرسی میں بیٹھیں گے چلے جائیں گے، ویسا ہاتھ پیر سب جواب دیے جاتے، تب نیکی کرنا کمال نہیں، ابھی کرنا کمال ہے نیکی۔ سنتوں کا اہتمام کرو۔ حدیث بہت پیاری حدیث ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ حدیث سنی۔ ام حبیبہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، جو انسان دن رات میں یا دن میں 12 رکعت نماز سنتوں کے ساتھ پڑھتا ہے،
12 رکعت سنتیں ادا کرتا ہے، بن اللہ لہو جنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہاں ایک گھر بنانے کے لیے میری پوری زندگی ختم ہو گئی تو گھر نہیں بنتا، نہیں، دنیا میں پوری زندگی صرف کرے تو بھی گھر نہیں ملتا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جن کو گھر نہیں ہے اللہ ان کو گھر یہاں بھی ملے اور جنت میں بھی ان کو گھر نصیب عطا فرمائے۔ تو 12 رکعت سنتیں نماز، یہ روزے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اس میں سنتیں ہمارے نہ ہو۔ میرے بھائیوں 12 رکعت یہ سنتوں کا اہتمام کریں گے۔ ام حبیبہ کہتے ہیں جس دن میں اللہ کے نبی کی زبان یہ حدیث سنی، مرتے دم تک میں نے اس پر عمل کیا۔ کیا خیال ہے؟ سنتوں کا اہتمام۔ چلیے چند چیزیں اور بھی ہیں، بہت ساری اس میں چیزیں، اب بتانے کے لیے وقت اتنا کافی وافی نہیں ہمارے لیے، ہم اپنی بات کو ختم کرتے، دعا کرتے ہیں اور چیزیں آئندہ درست میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں کے جذبات کو اور آپ تمام کے ہمارے ایمان کو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ہمیں مضبوط عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحابہ بنائے، صحابہ جیسی زندگی بنائے، اللہ تعالیٰ تابعین جیسی زندگی ہمیں نصیب عطا فرمائے، صحابہ کا ایمان ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ یہاں میں سے کوئی بھی ایک انسان بھی اگر بن جائے ایک، تو میری اور آپ کی آخرت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں صحابہ نے زندگی بسر کی، ویسے ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تماموں کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی فکر نصیب عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحابہ کا منہج نصیب عطا فرمائے۔ اللہ صحابہ نے جیسی زندگی بتائی، میری اور آپ کی زندگی ویسی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں پر رحم فرما۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، نالائق ہیں، تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے التجا کرتے، آج ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو تو معاف کر دے میرے مالک۔ دشمن جہاں بھی جیسے بھی کام کر رہا ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ ان کے کام کو ناکام بنا دے، ان کی سازشوں کو ختم کر دے، بڑے بڑے دشمنوں کو اللہ دنیا سے جلد ختم کر دے، دین کا بول بالا نصیب عطا فرما۔ ہم تماموں کی مساجد، ہم تماموں کے ایمان، ہم تماموں کی اسلام کو اللہ تعالیٰ تو حفاظت عطا فرما۔ اللہ ہمارے کمائی میں، ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما، حلال کی روزی نصیب عطا فرما، حرام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اس کائنات میں رہے، دنیا میں رہے، دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ الحمد للہ حتی یرضا، والحمد للہ بعد الرضا، والحمد للہ علی کل حال، ونعوذ باللہ من حال اہل النار، واشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ حضرات و حاضرین، رب کریم کا بے انتہا شکر، اس کی مہربانی سے ہمارے 4 روزے اور 5ویں تراویح مکمل ہوئی۔ کیا خیال ہے؟ صحیح ہے نا؟ 4 روزے ہمارے مکمل ہوئے ہیں اور 5ویں تراویح مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ تعالی ہماری اس صلات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تعالی ہم تماموں کو اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں خیر و برکت نازل عطا فرما۔ قرآن مجید کی میں نے جو آیت تلاوت کی اس کا سیدھا سادہ ہم ترجمہ جانتے، اور کچھ باتیں باقی رہ گئی میری کل کے درس کی، اسی کو میں مکمل کر لیتا ہوں۔ انشاءاللہ کل سے کچھ الگ باتیں آپ کے سامنے آنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے تو آپ لوگوں کی طبیعتیں
اور آپ لوگوں کی ذہنیت کو ہم نے پڑھا 5 دن کے اندر، اور آپ کو وہ باتیں مناسب نہیں لگتی بھی ہوں گی، کچھ ایسی چیزیں مولوی صاحب کیا ایسا بولنا شروع کر دیے ہیں۔ بہرحال کوشش ہماری ہوگی کچھ اچھی باتیں سنانے کی، ذہن بھی طبیعت بھی ویسی رہے تو اچھی باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں، نہیں تو ایسے اٹکل پٹکل کچھ باتیں بولے ہاں ہنسی چلو چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا بھی کچھ تقاضا ہے کہ اگر سننے کے جذبہ رکھتے تو ہم بھی مطالعہ کر سکتے، ہمارے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے، کچھ مسائل کھڑے ہوں گے، کچھ بتائیں گے، نہیں تو پھر ہمیں زیرو میں بھی ہمیں چلے جاتے ہیں۔ پڑھ کے آئے، ہاں میں پڑھ کے آیا بول کے نہیں بیٹھیں گے، ابھی میں طالب علم ہوں، پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ تماموں کو صحیح معنوں میں علم کا جو معیار ہے اسے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم سیکھے ہم۔ ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک انسان سیکھا کم ہی ہے۔ ایک دروس ہے، یہ سلسلہ چلے گا آپ کے سامنے رمضان تک۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کام باقی تھے رمضان کے متعلق نا، کچھ اعمال میں گنا رہا تھا، کل وقت ختم ہو گیا تو بچ گئے کچھ کام۔ وہ کاموں میں سے یہ کام میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم لوگ سنتوں کا اہتمام کریں، ہے نا۔ حبیبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہم نے پیش کی، اور وہ جو سنتیں ہیں اس کی ترتیب بھی ہے، ترمذی کی حدیث میں وہ ترتیب ہے سنتیں کون سی بول کر کے۔ ایک ہے فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، دوسرا ہے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، اس کے بعد ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، عشاء کے بعد 2 رکعت سنتیں ہیں۔ یہ سنت ہیں۔ 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کر لے، کیا فائدہ ملے گا اس کو؟ کیا ہوگا اس کو؟ ہاں، جنت میں ایک گھر ملے گا۔ شاباش، اللہ جزائے خیر دے میرے بھائی کو، زور سے بولیں، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے۔ آپ تماموں کو بھی اللہ خیر کا معاملہ کرے، آپ کے بھی ایسے ہونا چاہیے۔ جنت میں کیا ملے گا؟ گھر ملے گا میرے۔ دنیا میں انسان کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں مل سکتا، کرائے کے گھر میں رہا، کہیں ایسی زندگی گزارا کہ چلے گئے، لیکن جنت میں گھر ملے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو جنت میں ایک گھر ملے ضرور۔ چلیے، بعد میں بھی کچھ ایسی روایتیں ہیں کہ اس کے پڑھنا ضروری ہے۔ حبیبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی انسان ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھ لے، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت اگر پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ یہ بھی حدیث ہے۔ چلیے، ایک دوسری بات یہ بھی ایسی ہے کہ عصر سے پہلے 4 رکعت اگر کوئی پڑھ لے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امرأن، اللہ اس انسان پر رحم کرے جو انسان عصر سے پہلے 4 رکعت نمازوں کا اہتمام کرے۔ یہ بھی حدیث ہے۔ تو بہرحال ہم چاہیے کہ رمضان میں کثرت کے ساتھ، جیسے پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، ایسے پابندی کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ سنت و نوافل کا اہتمام کرو۔ یہ رمضان ہے، یہی نے فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے دور کر دے، جنت میں داخلہ مل جائے، اصل کامیابی یہی ہے۔ ہمارے ماحول اور سماج میں، دنیا ملی نہ ملی، لیکن ہمارے سماج میں ایسا ہے، کامیاب کون کامیاب؟ بنگلہ بن لے، گاڑی بن لے، تجارت مینٹیننس کر لے، پراپرٹی بنا دے، بچوں کو ہائیر ایجوکیشن دلا دے، پھر ادھر سے چندہ لائے، مسجد مدرسہ کو تعمیر کر لے۔ ایک بہت بڑا کام ہے، کامیاب دیکھو نا کتنا اچھا کامیاب ہے، ایسا ذہن ہے نا ہمارے ذہن میں، ایسی ہی بات ہے نا۔ کامیاب انسان کون؟ اس کی اولاد بہت اچھے جاب میں کامیاب نہیں، اصل کامیابی ادخل الجنہ، جنت میں جائے، یہ کامیابی ہے۔ میں اور آپ کی کامیابی کس میں ہے؟ جنت ہے اصل۔
ایک جگہ تو اللہ نے کہا فقد فاز فوزا عظیما، سب سے بڑی کامیابی جنت مل جائے وہ کامیابی ہے۔ دنیا ملے نہیں ملے، عزت ملے نہیں ملے، دنیا میں کچھ ہو نہ بنے، لیکن ہمارے لیے جنت ملنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اصل کامیابی جو ہے وہ جنت، اللہ مجھے آپ تماموں کو جنت نصیب کر لے۔ چلیے یہ تو باتیں کی، اور کیا کریں گے ہم رمضان میں؟ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ کیا کرنا ہے؟ دعائیں کرو، کثرت سے دعائیں۔ جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے اسے تلاش کر کے بیٹھنا۔ یہ نہیں کہ ہمیں 4 تراویح پڑھ لیے، 4 وتر پڑھ لیے، 4 فلاں کام کر لیے، کہیں وہاں بیٹھے بیٹھے ایسے ہی کدھر کدھر کی ہاتھ اٹھایا، دعا کیا، بھاگا، ایسا نہیں۔ جو اوقات ہے قبولیت کے اوقات دعا کی، اس کا دیکھیں یہ وقت میں دعا قبول ہونا والی ہے تو اسے اہتمام کے ساتھ بیٹھ کے دعا کریں اور دعا پڑھیں۔ دعا کرنا ہے، سحری کے وقت میں دعا کرو، حلق آنے تک سحری کرتے رہتے، پھر نماز میں آنے کے بعد نیند بھی شروع ہو جاتی، ایسا نہیں۔ تھوڑا سا ہی سحری کرو، تھوڑا سا برکت ہے اس میں، سحری کرنا ہی ہے، تھوڑی کرو آپ سحری۔ دن بھر بھوکا رہنا مولوی صاحب نہ کیا، ایسا نہیں ہے، آپ بھوکے نہیں رہ رہے، آپ روزہ رہ رہے۔ سحری کرو، سحری کے وقت میں، ابھی تو رمضان ہے اس میں تو سحری کے وقت میں کرنا ہے، غیر رمضان میں بھی اسی کی عادت بنا لو کہ اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آسمانی دنیا پہ رب رہتے، آپ کی ضرورتیں ہیں آپ اللہ کے پاس پیش کرو۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، وہ وقت بڑا قیمتی ہے، دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے، آپ بیٹھو وہاں پر دعا۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ کس کو پڑھی؟ سلام ادھر پڑھ رہے، دوسرا سلام انہوں پھیر کے نکلتے رہتے، دیکھیں گے کام بہت ہے بول کر نہیں۔ ہر نیکی کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، دعا کرو، افطاری کے وقت دعا کرو۔ آپ کتنی مسائل ہماری زندگی میں ہے، لیکن ہم کبھی رب کے دربار میں بیٹھ کے دعا کرنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھانا بولے تو بہت مشکل نہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا سب مل کے ہے، اسے سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک پیاری بات یاد آ رہی، آپ کو شیئر کرتا ہوں، دعا کریں آپ۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، یہ جان نماز بھیگ جاتی تھی، ایسی دعا کرتے تھے رو رو کے۔ صحابہ، اللہ کے نبی کا معاملہ الگ ہے، اللہ کے نبی اور صحابہ کا معاملہ الگ، وہ داڑیاں بھیگ جاتی، مٹی زمین بھیگ جاتی۔ امام اوزاعی کہتے ہیں، ان کے سیرت کے متعلق آتا ان کی زندگی میں، وہ جب دعا کرتے رو رو کے دعا کرتے، ان کا یہ جان نماز بھیگ جاتا تھا۔ وہ اتنی زندگی میری آپ کی بیتی، کبھی رب کے پاس بیٹھ کے یہ خطرہ آنسو بہائے ہم ہے؟ یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں ہے، کبھی موقع ملا رونے کا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ رونا نہیں آتا، رونے کی ایکٹنگ تو کرو۔ دعا کرو میرے بھائی، ایک دعا سکھاتا ہوں، مسند احمد کی روایت بہت پیاری روایت ہے۔ دعا قبول ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں، کبھی ایک دن دعا کا ٹاپک لے کے آؤں گا انشاءاللہ، لیکن ایک بات شیئر کر رہا ہوں، دعاؤں کا اہتمام کریں گے ہم اس بالخصوص اس مہینے میں انشاءاللہ۔ دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے، قیامت تک کے لیے، قیامت کے مرحلے کے لیے، برزخی زندگی کے لیے، اپنے ماں دعا کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور بہت کمی ہمارے اہل حدیثوں میں، یہ کمی ہم دعا نہیں کر سکتے۔ دعا ہم سب کر لے کے آ گئے، ہمارے امی ابا پورے دعا کر لیے، ایڈوانس میں ہم لوگ دعا کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ ایک دعا سکھاتا ہوں، یہ مقبول دعا ہے، اگر کوئی انسان یہ دعا پڑھ کے دعا کرے گا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عمتک ناسیۃ بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمت واحدا من خلقک او استأثرت فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ حدیث کے آخری الفاظ اس پر ہم غور کریں گے۔ اگر کوئی انسان اتنی دعا کر کے دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ کیا مانے؟
اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بندہ، تیری بندی کا بندہ۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری عظیم دعا ہے میرے بھائی۔ ہم یہ دعا کر کے دعا کریں گے، ضرور دعا اللہ قبول کرے گا، جو تم مانگو گے اللہ ضرور دے گا۔ اللہ سے کہہ رہے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بندہ، تیری بندی کا بندہ، ناسیۃ بیدک، میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے، یہ میری پیشانی تیرے قبضے میں۔ عدل فی قضاؤک ماضٍ فی حکمک، اے اللہ تیرا یعنی میرے ہر معاملے میں تیرا حکم، اور تو جو فیصلہ کرتا میرے لیے عدل اور انصاف کا فیصلہ کرتا ہے۔ اے اللہ میں تیرے نام جو تو نے اپنے لیے خاص رکھ لیے ہیں ان ناموں کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں، یا ان ناموں کا جو تو کتاب میں نازل کیا ہے، یا ان ناموں کا جو تو نے کسی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا ان ناموں کے ذریعے سے میں دعا کرتا ہوں۔ اب استأثرت فی علم الغیب عندک، تیرے علم غیب میں تیرے نام ہے، ان ناموں کا واسطہ دے کے دعا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ کو جب اتنا تم مانگ کر کے مانگیں گے، اللہ کو تم اتنا بولیں گے ایسی باتیں کہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں دے سکتے؟ مسائل کو حل نہیں کر سکتے، پریشانی کو دور نہیں کر سکتے؟ کیا کہا؟ ان تجعل قرآن عظیم ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو میرے دل کا نور کا بہار بنا، میرے سینے کو نور کا بہار بنا دے۔ اتنی دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ انسان کا جو مانگ ہے وہ ضرور اللہ پورا کرتا ہے، الا اذهب اللہ حمہ وحزنہ وعبدلہ ملکا فرجہ۔ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کو یہ ہونا ہی ہے، اللہ اس بندے کے غم کو اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور اسے خوشحالی نصیب کر دیتا ہے۔ بہت پیاری دعا، اسے یاد کر لو۔ دعاؤں کا اہتمام کریں گے، پھر کیا کریں گے ہم؟ صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں گے۔ پھر کیا کریں گے ہم؟ علم جہاں دیا جا رہا ہے، دروس ہو رہے ہیں، وہاں بیٹھنا، گپ شپ ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کر دیں، لیکن علم کو حاصل کرو، علمی مجالس میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ صبح شام کے اذکار کا اہتمام کر لیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر لیں۔ جو بھی خیر ہے، نیکی ہے، چھوٹی اور بڑی، اسے معمولی نہ سمجھے، ہر چھوٹی بڑی نیکی جو کتاب و سنت سے ثابت ہے اسے عمل کرنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں۔ اللہ سے دعائیں کرتے اپنی بات کو ختم کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تماموں کو حقیقی معنوں میں سچا پکا موحد بنا کر کے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں علم نافع نصیب عطا فرما۔ اللہ مجھے آپ کو نفع بخش علم نصیب کرے اور دعاؤں کو کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے یہاں حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، تماموں کے حق میں ہم دعائیں کرتے، پروردگارہ ہم تماموں کو ایسے ہی جنت الفردوس میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رہے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما، حلال کی روزی نصیب عطا فرما، حرام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت سارے نوجوانوں کا ایسا مسئلہ ہے کہ میرے بھائیوں سن کر کے افسوس ہوا کہ آپ برا نہیں ماننا، سب موبائل کے چکر میں پورا کا پورا اس میں بیڈ بنڈنگ اور وہ جو جوا کھیلنے میں بہت ماہر ہے بول کے سنا۔ اللہ ہم تماموں کو ایسے گناہوں سے بچا لے۔ توبہ کرو میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اگر کوئی موبائل میں یہ کھیل رہے ہیں جوا، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچیں، اس سے بچیں، حرام کے کاموں سے ضرور بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ تماموں کو نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، دیندار بنائے، دنیا میں جب تک رہے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔